اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ سونے کے لحاظ سے 7.5 تولہ اگر یہ سونا موجود ہے تو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور چاندی کے لحاظ سے 52.5 تولہ چاندی اگر بندے کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ سونے کا نصاب علیحدہ ہے، چاندی کا نصاب علیحدہ ہے۔ اسی طرح اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کسی بندے کے پاس موجود ہے تو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس کا شریعت نے حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ اگر کنویں سے پانی خرچ نہ کیا جائے تو اس کا پانی گدلا ہو جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا پانی خرچ ہوتا رہے، نکلتا رہے تو وہ صاف و شفاف بھی ہوتا رہتا ہے اور بڑھتا بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح درختوں کی کٹائی اگر نہ ہو، شاخیں نہ کاٹی جائیں تو پھر درخت کے جو پھل ہے اس میں بھی کمی آتی ہے اور نئی شاخوں کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ اگر شاخوں کو کاٹ دیا جائے، ان کی کٹائی کر دی جائے تو جب موسم بہار آتا ہے تو پھر اس شاخوں کے اندر بڑھوتری میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور پھل کے اندر بھی دگنا چگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح درختوں کی شاخوں کے کاٹنے میں درخت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، اور کنویں کے پانی خرچ کرنے میں، پانی نکالنے میں کنویں کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ کنویں کا فائدہ ہوتا ہے، پانی صاف رہتا ہے، اس طرح درخت کے پھل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ کا مال نکالا جاتا ہے، وہ مال نکالنے سے بھی مال کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے، مال کے اندر برکت داخل ہو جاتی ہے اور اس مال کے اندر ترقی ہو جاتی ہے۔ جس طرح عالم اپنا علم خرچ کرتا ہے تو اس علم کے خرچ کرنے سے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک برکت داخل فرما دیتا ہے۔ اگر علم کو بیان نہ کرے، علم کو خرچ نہ کرے تو وہ علم بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ علم انسان بھول جائے۔ تو جس طرح علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا حق خرچ کرنے سے، اس کا حق ادا کرنے سے بھی انسان کے مال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ قدرت نے ہر چیز کی زکوٰۃ لی ہے، یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ صرف سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے یا پیسوں کی زکوٰۃ ہے، باقی کسی چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ قدرت نے ہر چیز کی زکوٰۃ لی ہے۔ اگر انسان اپنے سانسوں کی بات کرے تو ان کی بھی زکوٰۃ ہے، یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا یہ انسان کی سانسوں کی زکوٰۃ ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ انسان کو اللہ پاک نے تندرستی دی ہے، تو جب صحت مند ہوتا ہے، تندرستی کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اچانک انسان کو بخار ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، یا انسان بیمار ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، آنکھ کی تکلیف ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، جو بھی انسان کو بیماری آتی ہے تو یہ بیماری انسان کی تندرستی کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بیدار رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بیدار رہتا ہے، اور جو نیند کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ انسان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی نیند جو ہے وہ بیداری کی زکوٰۃ ہے اور بیماری جو ہے وہ تندرستی کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو تکالیف ہوتی ہیں وہ انسان کی راحت اور سکون کی زکوٰۃ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی قدرت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کی ضرورت سے بچ جاتی ہے تو اسے خرچ ہونا چاہیے، اسے جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بھی انسان کی ضرورت سے بڑھ کر چیز بچ جاتی ہے اسے خرچ کر دینا چاہیے۔ جو مثال کے طور پر کتیا ہوتی ہے، کتیا تو اس کی پستانوں کے اندر اتنا ہی دودھ ہوتا ہے جتنا ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، ضرورت سے بڑھ کر اس کا دودھ نہیں ہوتا، ضرورت کے مطابق اس کا دودھ ہوتا ہے، جتنے اس کے بچے سیراب ہو کر پی لیتے ہیں۔ لیکن گائے کو دیکھا جائے، بھینس کو دیکھا جائے تو ان کے اندر دودھ جو ہے، بچڑا ہے، بچڑی ہے، ان کی ضرورت سے بڑھ کر ان کے اندر دودھ ہوتا ہے۔ گائے کے اندر اور بھینس کے اندر دودھ جو ہے وہ ضرورت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ سیراب ہو جائیں تو باقی دودھ جو ہے وہ گائے یا بھینس اپنے پاس رکھ لیتی ہے، بلکہ اس کا دودھ دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے، انسانوں کے کام آتا ہے، باپ کے کام آتا ہے، بیٹے کے کام آتا ہے۔ اس طرح گائے کا اور بھینس کا دودھ
ضرورت سے زائد دوسروں کے کام آتا ہے، تو اسی طرح انسان کا جو بچا ہوا زائد مال ہوتا ہے وہ بھی فقراء اور مساکین کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔